حدیث نمبر 1014۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدہ کے جنازے کے پیچھے پیدل گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1015۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنازہ تیزی سے لے کر چلو، اگر وہ نیک ہوگا تو اسے خیر کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اسے اپنی گردن سے اتار کر جلد رکھ دو گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو بکر سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1022۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، ابن ابی اوفی، جابر، یزید بن ثابت اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ یزید بن ثابت زید بن ثابت کے بھائی ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں، یہ بدر میں شریک تھے اور زید بدر میں شریک نہیں تھے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 1023۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں زید بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنازے میں 5 تکبیریں ہیں۔ احمد اور اسحاق بن راہیہ کہتے ہیں جب امام جنازے میں 5 تکبیریں کہے تو امام کی پیروی کی جائے، یعنی مقتدی بھی 5 کہے۔ حدیث نمبر 1024۔ ابو ابراہیم اشعری کے والد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، ہمارے چھوٹے کو اور ہمارے بڑے کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا زیادہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ابراہیم کے والد کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبد الرحمن، عائشہ، ابو قتادہ، عوف بن مالک اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1025۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت پر نماز جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے اس پر آپ کی نماز سے یہ کلمات یاد کیے۔ ترجمہ: اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے برف سے دھو دے اور اسے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ اس باب کی سب سے صحیح یہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1027۔ طلحہ بن عوف کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک نماز جنازہ پڑھایا
تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف عبد الرحمن بن عوف کے بھتیجے ہیں۔ ان سے زہری نے روایت کی ہے، صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس میں تو صرف اللہ کی ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، درود اور میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اہل کوفہ میں سوری وغیرہ کا یہی قول ہے۔